بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک مختصر مگر جامع واقعہ بیان کروں گا۔ یہ واقعہ دلچسپ، عجیب و غریب ہونے کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز بھی ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا، انتہا درجے کی محبت کرتا تھا، لیکن اس بیٹے کے اندر ایک معذوری تھی، ایک خامی تھی کہ اس کی کمر میں خم تھا۔ کمر ہمیشہ جھکی رہتی تھی اور کمر جھکی ہونے کے سبب اکثر طور پہ اس کا سر بھی جھکا رہتا تھا۔ بادشاہ اپنے اس بیٹے کی وجہ سے اکثر طور پہ غمزدہ رہتا تھا کہ ایک عظیم و شان سلطنت کا مستقبل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے باوجود اپنی گردن سیدھی نہیں کر سکتا۔ ایک بادشاہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا عیب تھا کہ رعایا اس شخص کے بارے میں کیا سوچے گی کہ ہمارا سلطان ایسا ہے، ہمارا بادشاہ ایسا ہے کہ میدان جنگ میں دشمن ہمارے بادشاہ کو دیکھ کے ہنسنے لگیں گے۔ ایک عظیم و شان سلطنت کا مستقبل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگا کہ جس کی گردن سیدھی نہیں ہو سکتی اور اس کی گردن اس کے رانوں سے ملی رہتی ہے، جو تخت پر بیٹھا نہیں بلکہ لڑکا رہتا ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی ہر سال سالگرہ کا اہتمام کرتا اور ایک عظیم و شان جشن کا انتظام کرتا۔ بیٹے کی عمر 11 سال ہوئی، اس بیٹے نے اپنے باپ سے خواہش کا اظہار کیا، بادشاہ سلامت، ہر سال آپ میری سالگرہ کرتے ہیں اور میری سالگرہ ایک عظیم و شان اہتمام سے کرتے ہیں اور مجھے کوئی گفٹ، کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اس سالگرہ کے موقع پہ میری چاہت کے مطابق مجھے تحفہ دیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، جس چیز کی خواہش کرو تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا۔ بیٹے نے ایک عجیب و غریب خواہش کی۔ شہزادے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری خواہش یہ ہے کہ اس سالگرہ کے موقع پہ آپ میرا مجسمہ بنوا دیجیے۔ شہزادے کے اس عجیب و غریب خواہش نے بادشاہ کو کشمکش میں مبتلا کر دیا اور بادشاہ کے ذہن کے اندر عجیب و غریب سوالات اٹھنے لگے اور وسوسوں کا شور ہو گیا۔ شہزادے نے کہا کہ بادشاہ سلامت کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا میں نے بہت بڑی خواہش کا اظہار کر دی ہے؟ بادشاہ اپنے بیٹے کی بے بسی پر کڑ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی خواہش کو رد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے بیٹے کا مجسمہ بنا کر دنیا کے سامنے اسے ذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اپنے کمر خمیدہ بیٹے کے مجسمے کا تصور کر کے اس کا دل غمگین ہو گیا۔ اب اس نے اس مجسمے سے شہزادی کی توجہ ہٹانے کے لیے اسے کہا کہ بیٹا، تم نے بہت اچھی خواہش کا اظہار کیا، بہت خوب بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو۔ شہزادے نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، مجھے صرف میرا مجسمہ ہی چاہیے۔ ہاں، میری ایک اور خواہش بھی ہے کہ میرے کمرے کے دروازے کے سامنے جو باغ ہے، اس مجسمے کو اس باغ اور اس دروازے کے درمیان کے اندر آویزاں کیا جائے۔ بادشاہ اندر سے غمگین ہو گیا۔ اس نے کہا کہ لوگ میرے بیٹے کا تماشا بنا کے رکھ دیں گے، میرے بیٹے کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ شہزادے نے اب ایک اور جملہ کہا۔ شہزادے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یاد رکھیے گا، میرا مجسمہ ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا میں اب ہوں، بلکہ میرا مجسمہ ایسا بنوائیے جیسا میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا، تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میرا مجسمہ میری کمزوری، میری خامی، میری بے بسی کا آئینہ دار نہیں ہوگا، بلکہ میرا مجسمہ میرے مستقبل کی ایک روشن تصویر ہوگا۔ میرے مجسمے کے اندر اعتماد، کامیابی، وقار کی جھلک ہونی چاہیے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتے؟ بادشاہ اپنے بیٹے کی موجودہ حالت اور اس کے خوابوں کے درمیان اتنے بڑے فرق کو دیکھ کر اندر سے انتہا درجے کا غمگین ہو گیا۔ تاہم بیٹے کی محبت نے بادشاہ کے دل میں اٹھنے والے سوالات کو دبا دیا۔ بالآخر بادشاہ نے مجسمے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ مجسمہ تیار ہونے لگا، ایک عرصہ لگا کہ مجسمہ تیار ہو گیا۔ شہزادے کی خواہش کے مطابق اس مجسمے کو شہزادے کے کمرے کے دروازے کے سامنے جو باغ تھا، اس باغ کے سامنے اس مجسمے کو آویزاں کر دیا گیا۔ روشن شخصیت، چست جسامت، بولتی ہوئی آنکھیں، پروکار چہرہ، چوڑی پیشانی، کشادہ سینہ، مضبوط بازو اور سیدھی کمر کے ساتھ اسے آویزاں کر دیا گیا، گویا مجسمہ تھا کہ ابھی قدم اٹھائے گا اور چلنے لگے گا۔ شہزادے نے جب اس مجسمے کو دیکھا تو اس کے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہوئی۔ برسوں سے شہزادے کے دل کے اندر جو تصور تھا، اب اس کی تصویر سامنے تھی۔ شہزادہ اس تصویر کو دیکھ کر انتہا درجے کا خوش ہوا، بے حد خوش ہوا۔ شہزادے نے اپنی گردن کو اٹھایا، اس مجسمے کی طرف دیکھا
اور ایک پرعزم لہجے میں اس سے کہا کہ میں ایک دن ضرور تیری طرح سر اٹھا کے جیوں گا۔ اب روزانہ صبح صبح شہزادہ اس مجسمے کے سامنے آتا، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا، اس کوشش میں انتہا تک چلا جاتا، درد بھی برداشت کرتا، تکلیف بھی برداشت کرتا، دکھ بھی برداشت کرتا، اس درمیان اس کے آنسو نکل آتے، اس درد کی وجہ سے سارا دن اس کا بدن لرزتا رہتا، لیکن وہ اس کوشش سے پیچھے نہ ہٹا۔ یہ معمول اس کا کئی دن نہیں رہا، کئی ہفتے نہیں رہا، بلکہ برسوں تک اس کا یہ معمول رہا۔ ارد گرد لوگوں کی نگاہیں اس کی اس کوشش کی گواہ بنتی رہی۔ اس کے دوستوں، اس کے والدین، اس کے رشتہ داروں، اس کے خاندان والوں، محل کے حکیموں، طبیبوں، وزیروں، سب نے اسے کہا کہ یہ تیری کوشش، یہ تیری ایکسرسائز تیری جان کی دشمن ہے، اس سے باز آ جا۔ لیکن اس کے اندر ایک عجیب ولولہ تھا، ایک عجیب شوق تھا، وہ دھن میں پکا تھا، اس کی خواہش شدید تھی، اس کا ارادہ مضبوط تھا۔ لوگوں کی حوصلہ شکنی، لوگوں کے تانے، لوگوں کی ترچھی نگاہیں، لوگوں کے تنزیہ کہے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ اس نے 5 سال کوشش کی، 5 سال کے اندر کوئی انقلاب نہ ہوا، کوئی تبدیلی نہ آئی۔ شہزادہ اب بھی دیکھنے میں ایک خمیدہ کمر والا ضعیف لیکن عمر میں 16 سال کا جوان بن چکا تھا۔ اس 5 سال کے عرصے میں کسی نے بھی شہزادے کے چہرے پر تکلیف، درد، بے بسی، بے وقاتی اور نا امیدی کے آثار نہیں دیکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہزادہ رات کی تنہائیوں میں جو روتا اور اس کی خود کلامیاں بڑی دردناک ہوا کرتی تھیں، بڑی درد انگیز ہوا کرتی تھیں۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ یا اللہ عز و جل میری تقدیر کب بدلے گی، میں کب ٹھیک ہوں گا، میں کب اس حال سے نجات پاؤں گا، میرا سر کیوں نہیں اٹھتا، کہ یا اللہ عز و جل میری مشقت کا ثمرہ کب میری جھولی میں آئے گا۔ کئی بار اس کا اندر کا نفس اسے جھنجھوڑ کے کہتا کہ کچھ نہیں ہونے والا، کیوں روزانہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کا تماشا بناتے ہو، اپنے وجود کو تسلیم کر لو، سچ سے منہ نہ موڑو، حقیقت سے مت بھاگو، چھوڑ دو، سنبھل جاؤ، بدل جاؤ، حالات سے سمجھوتا کر لو۔ اور ان خود کلامیوں کی وجہ سے اس کے آنسو نکل آتے اور اس کا تکیہ بھیگ جاتا، لیکن یہ آنسو اس کے شوق، اس کے ولولے میں رکاوٹ نہ بن سکتے۔ وہ صبح پھر اپنے مجسمے کے سامنے کھڑا ہوتا اور مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اور اس سے کہتا کہ تو میری حقیقت ہے، تو میرا کل ہے، میں تیری طرح بنوں گا۔ میری نظر آج کے درد اور تکلیف پر نہیں ہے، میری نظر کل کے روشن مستقبل پر ہے۔ میں تیری طرح بن کے دکھاؤں گا، میں بہترین کوشش کروں گا، میں کروں گا، کرتا رہوں گا، آخری حد تک جاؤں گا اور جیت میری ہوگی۔ اسی اثناء میں بادشاہ نے شہزادے کو کندھے پہ ہاتھ رکھا پیچھے سے اور اس نے اپنی طرف اس کو موڑا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ شہزادے مجھے امید ہے کہ تم یہ ضرور کر لو گے۔ شہزادے نے اپنے باپ کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، یاد رکھیے گا میں آپ کی سلطنت کو خاک میں نہیں ملنے دوں گا، میں آپ کی شان و شوکت کا تماشا نہیں بننے دوں گا، میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑوں گا، میں آپ کی سلطنت کو ایک بے عیب شہزادہ فراہم کروں گا، ایک عظیم سلطان دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم یہ کر لو گے۔ ان تنزیہ کہوں اور حوصلہ افزائیوں کے سنگین ماحول کے اندر اس کی زندگی بسر ہوتی رہی، لیکن جسم کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی، کوئی نئی چیز پیدا نہ ہوئی۔ صبح صبح روزانہ وہ اس ایکسرسائز کو کرتا تو لوگ اس کو روکتے، لیکن وہ کسی کی باتوں میں نہ آتا۔ کئی بار اس ایکسرسائز کے درمیان وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتا۔ ہوش آنے پر طبیب کا پہلا جملہ یہ ہوتا کہ بیٹا اب باز آ جا، یہ ممکن نہیں ہے، اپنے وجود کو حقیقت تسلیم کر لے، بدل جا، سدھر جا، اپنے وجود کو سچ مان لے، حقیقت سے مت بھاگ۔ لیکن اس طبیب کو کیا خبر تھی کہ شہزادے کا اصل طبیب اس کا مجسمہ ہے، جو اس کو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف لبھاتا ہے، اپنی طرف اس کو پکارتا ہے، یہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا لیکن جسم کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ بہت درد برداشت کیے، بہت تکلیفیں برداشت کی، حدوں تک گیا، حد کو چیلنج کیا، لیکن کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس کے جسم کے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ اب اس نے سمجھا کہ میرا جسم میرا ساتھ دینے لگا ہے اور میرے جسم کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں یہ ایک بہت بڑے انقلاب کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوں گی۔ اس نے اپنی کوشش کو جاری رکھا، پیچھے نہیں ہٹا۔ اب ایک ایسا وقت آ گیا، ایک ایسا لمحہ آ گیا، ایک ایسا دن آ گیا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی اس کا انتظار کر رہی تھی۔
اور وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ 21 سال اس کی عمر ہو چکی تھی۔ اپنی عمر کے 21ویں سال میں جب وہ صبح صبح مجسمے کے سامنے گیا، اس کی مشقتیں، اس کی مشکلیں، اس کی دعائیں، اس کی صحبتیں اور اس کی آرزوئیں رنگ لے آئیں۔ سال ہاں سال سے خمیدہ کمر، ضعیف اور نجیف دکھنے والا شہزادہ اب 6 فٹ مجسمے کے سامنے روبرو کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، چہرہ پروقار تھا، جسم میں طاقت تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے اٹھے ہوئے سر میں لاکھوں لوگوں کے لیے، سینکڑوں لوگوں کے لیے سر اٹھا کے جینے کا پیغام تھا۔ پورا محل پریشان تھا، حیران تھا، یہ کیا ہو گیا؟ جو لوگ اس پہ ہنستے تھے، اس کو ناممکن کہتے تھے، وہ سب آج اسے انہونی کہہ رہے تھے۔ بادشاہ انتہا درجے کا خوش تھا، اور شہزادے نے اس ساری چیز کو اپنے رب کا فضل سمجھا، اپنے رب کی رحمت سمجھی۔ اسی لیے شہزادہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اب اس واقعے کو سننے والے، اس کا تصور اپنے ذہن میں جمانے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرا مجسمہ کہاں ہے؟ تو آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ تیرا اپنی ذات کے بارے میں کیا تصور ہے؟ کیا تو نے اپنے ذہن کے دروازے کے سامنے کسی ایسے شخص کو سجایا جس کی طرح تو بننا چاہتا ہے؟ کیا حوصلہ شکنی کے سنگین ماحول میں کہیں سے تجھے حوصلہ افزائی کی آواز آتی ہے کہ بیٹا تم یہ کر سکتے ہو؟ اپنے کل کے بارے میں آپ کے ذہن میں کون سے الفاظ، کون سے مناظر اور کون سے تصورات ہیں؟ کیا ان مناظر میں آپ کمر خمیدہ ہیں یا اپنے آپ کو سر اٹھا کے جیتا ہوا تصور کر رہے ہیں؟ ان تصویروں کے اندر آپ اپنی ناکامی کی وجوہات بتاتے پائے جا رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کے لیے ایک کامیابی کا پیغام بن چکے ہیں؟ آپ کی زندگی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکی ہے یا کامیابی کی ایک لازوال داستان بن چکی ہے؟ یاد رکھیے گا، ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے، ہوگا وہی جو آپ کریں گے۔ اب کسی کو فالو کیجئے، کسی کے پیچھے چلیے، رات دن کوشش کیجئے، بڑھتے رہیے، درد سہیے، تکلیف سہیے، ایک حد تک جائیے، حدوں کو چیلنج کیجئے، اور لوگوں کی ترچھی نگاہوں پر غور نہ کیجئے، لوگوں کے تانوں پر کان نہ دھریے، لوگوں کے طنزیہ کہوں کو نہ سنیے، اپنی منزل کو سامنے رکھیے، چلتے جائیے، بڑھتے جائیے، شدت اختیار کیجئے، اور ایک ایسا وقت آئے گا، اگر اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا، رب سے دعا بھی کرتے رہیے، آگے بڑھتے جائیے، شدت سے اپنی منزل کو پانے کی کوشش کیجئے۔ اب ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ جس کو فالو کرتے ہیں اس کے روبرو کھڑے ہوں گے، اور یہ رب کے یہاں ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔